من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فائق الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الحسينيون لبيك يا حسين. ایک مرتبہ تو خدا تعالی ہماری زیارت کو، ہماری اس بندگی اور اطاعت کو اپنی بارگاہ رحمت میں، اپنی بارگاہ کرم میں مقبول فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سچے عزاداروں کے ساتھ محشور فرمائے. عنوان سخن اور کچھ دیر جو آپ کے سامنے مجھے چند باتیں بیان کرنا ہے، اس کا ٹاپک جو میرے ذہن میں آیا اس وقت وہ ہے لبیک یا حسین. کیونکہ جب ایک عزادار اپنی منزل سے اس زیارت کے لیے چلتا ہے تو وہ عزادار ایک حاجی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ زائر کے لیے متعدد روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب متعدد مقبول حج سے زیادہ ہے. حج پر جب انسان جاتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب زائر
حسین کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کو پتہ ہے اس کے ہر قدم کا ثواب مقبول حج کے برابر ہے۔ یہ حاجی جب کعبے میں پہنچتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو اس کی زبان کے اوپر ایک نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اور اس نعرے کے ساتھ وہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ خدایا، یہ کعبہ جو تیرا گھر ہے، جو تیری توحید کا مرکز ہے، جہاں سے صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہوئی ہے، ہم اس کا طواف کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فرزندان توحید ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو توحید کے راستے کے اوپر گامزن ہیں اور تیری توحید پر لبیک کہنے کے لیے اس بارگاہ میں آئے ہیں، اور یہاں پر طواف کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ اس سے بہتر ایک زائر جب حسین کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب حرم حسینی کا طواف کرتا ہے اور وہاں لبیک کہتا ہے، تو اس کے دل میں ایک دعا ہوتی ہے کہ حسین، ہم کربلا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ نے عاشور کے دن جو آواز بلند کی تھی اس پر لبیک لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزوں، آپ کو لبیک کا معنی پتہ ہے؟ لبیک ایک عربی ورڈ ہے۔ لبیک کا معنی حقیقت میں یہ ہے کہ جو بھی سامنے والا ہم سے چاہتا ہے ہم اس کے سامنے اپنا سر خم کریں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر سامنے والا ہم سے کچھ چاہتا ہے تو اس کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے ہماری اولاد بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر ہم لبیک کہہ رہے ہیں تو اس لبیک کہنے کی وجہ سے ہماری عزت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ بس ہمارے دلوں میں خواہش، ہمارے عقل کے اندر ایک جذبات اور ہماری ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مولا کی خواہشات کے آگے جب لبیک کہیں تو ہمارا مولا بھی ہمارا جواب دے کہ اے زائر، جس طرح تو میری آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں تیری آواز کے اوپر لبیک کہوں۔ عزیزوں، لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسینی اقدار کو سمجھیں۔ دو طرح کا نعرہ ہوتا ہے، ایک نعرہ جو صرف زبان سے نکلتا ہے اور آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچتا، دوسرا نعرہ ہوتا ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے اور قاب قوسین کی منزلوں کو طے کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جب حسین کی زیارت پر گئے تو وہاں لکھا ہے، السلام علیکہ یبنا سدرۃ المنتہا، اے اس کے فرزند کہ جس نے قاب قوسین کا سفر طے کیا۔ عزیزوں، اگر ہمارا نعرہ اس کربلا کی سرزمین سے سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچا تو یہ لبیک کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ نعرہ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے گا جب اس میں رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک جتنے اقدار اسلامی اور تشیع موجود ہیں سب کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہو۔ اگر ہم نے اقدار حسینی کو سمجھ لیا اور اس کو زندہ کرنے کے لیے لبیک کہا، تب یہ نعرہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ اقدار حسینی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کن اقدار کو، کن چیزوں کو کربلا میں زندہ کیا؟ ایک جو مرکزی چیز ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی سامنے والے کی بات کو نہیں مانا، وہ ہے عزت کی زندگی۔ عزت کی موت
ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی امام نے ہمیشہ عزت کو آکے ذلت کے اوپر ترجیح دی۔ یعنی اگر کبھی عزت اور ذلت میں ٹکراؤ ہوا تو امام نے کہا ہم عزت کے طرفدار ہیں، ذلت کے طرفدار نہیں۔ ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ عزیزوں، جب حسینی لبیک کہتا ہے تو اس کو یہ بات قبول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی قربانی دے دے، اسے یہ بات قبول ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو لٹا دے، اسے یہ بات قبول ہے کہ زینب کی چادر چھین جائے، اسے یہ بات قبول ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے، اسے یہ بات قبول ہے کہ عباس کے شانے قلم ہو جائیں، اسے یہ بات قبول ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہو جائے، لیکن کبھی وہ عزت کو بیچ کر ذلت کو نہیں خریدتا۔ عزیزوں، اگر ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو ہمیں کربلا کی درخت کے اوپر پھل نہ ہو تو کیا کوئی اسے پتھر مارتا ہے؟ نہیں مارتا۔ لیکن اگر اس کے اوپر پھل لگے نہ ہو تو ہر کوئی پتھر مار کے کوشش کرتا ہے کہ ان پھلوں کو گرائے۔ تو اگر پتھر کھائیے گا تو ناراض مت ہوئیے گا، سمجھ جائیے گا کہ ہم وہ علوی درخت ہیں، ہمارے اوپر ایسے علوی پھل لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ہم کو گرانے کے اوپر تلی ہوئی ہے، دنیا ہم کو گرانے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزوں، اگر حسین کے ساتھ لبیک کہا تو آپ کو پتا ہے حسین آپ کو کیا جزا دیں گے؟ حسین کی جزا بڑی عجیب ہے۔ حسین ایسی جزا دیں گے کہ جب آخرت میں متعدد روایات میں ملتا ہے کہ خداوند متعال نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ایک دروازہ عام لوگوں کے لیے ہے، 5 دروازے عام شیعوں کے لیے اور ایک دروازہ مخصوص ہے امام حسین کے زائروں کے لیے، اور ایک دروازہ وہ دوسرے لوگ ہیں جو ضعیف الایمان ہیں۔ یعنی آپ غور کریں، عام لوگوں کے ساتھ امام حسین نے ہم کو نہیں رکھا، شیعوں کے ساتھ بھی نہیں رکھا، بلکہ خداوند متعال نے ایک الگ انتظام کیا، ایک الگ انتظام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے الگ انتظام کیا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری الگ ہے، وہ لوگ جو حسینی اقدار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، میں ان اقدار کو تفصیل سے تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اہمیت کو ضرور بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ جب آپ اہمیت کو سمجھ جائیں گے تو آپ خود جائیں گے اقدار کو سمجھنے کے لیے۔ اہمیت کیا ہے ان اقدار کی؟ ان اقدار کی ایک اہمیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان اقدار کو دنیا کو پہچنوانے کے لیے اپنے گھر والوں کا انتظام کیا۔ کربلا میں ختم ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، کربلا میں ختم ہو جاتی اگر جناب سکینہ نہ ہوتی۔ عزیزوں، جب یزید نے سید سجاد علیہ السلام کو بلایا اور کہا سید سجاد، ہم نے آپ کو رہا کیا، آپ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ مولا نے کہا یزید، میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لوں۔ مولا جناب زینب کے پاس آتے ہیں، جناب زینب سے سوال کرتے ہیں کہ پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو اجازت دے دی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد، ہم مدینے تو ضرور جائیں گے، لیکن تمہیں پتا ہے زینب نے کب سے اپنے ماجائے کو نہیں دیکھا۔ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کی شادی ہوئی تھی تو شادی میں یہ شرط لگائی گئی تھی کہ
کہ عبداللہ اگر حسین کہیں جانے کا ارادہ کریں گے تو تم زینب کو روکنا مت۔ وہ زینب جو شادی کے بعد 3 دن اپنے بھائی کو نہ دیکھ پائی ہو اور اپنے گھر میں رو رہی ہو، وہ زینب آج 40 دن ہو چکے اس نے اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی۔ عزیزوں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، بڑا احترام کیا جاتا ہے، ساری بیویاں ایک ایک کر کے سوار ہو رہی ہیں، جناب زینب سب کو سوار کر رہی ہے، لیکن شاید زینب کو مدینہ یاد آیا کہ ہاں آج زینب سب کو سوار کر رہی ہے۔ ارے کل مدینے میں جب 27 رجب کو یہ معاملہ نکلا تھا تو ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف حسین تھے۔ ارے مدینے والوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، بنی ہاشم کی مخدرات نکل رہی ہے۔ ارے اب زینب اکیلی ہے، بیویوں کو سوار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب دائیں دیکھتی ہے، زینب بائیں دیکھتی ہے، زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ملتا۔ زینب سوار ہوتی ہے، محفل آگے بڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب محفل کا پردہ ہٹاتی ہے، شامیوں کو مخاطب کرتی ہے، اے شامیوں، زینب یہاں سے کوچ کر رہی ہے، لیکن زینب ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت جناب سکینہ ہے۔ سیریا کا ایک طالب علم ہے، خداوند متعال اس روزے کو جلد از جلد دشمنوں سے آزاد کرے۔ ہم سب کو جناب سکینہ کے روزے کی زیارت عنایت کریں۔ آپ لوگ اگر اس سے پہلے گئے ہوں گے زیارت میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بچے جناب سکینہ کے روزے میں کھلونے لے کے آتے ہیں، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کھلونوں سے کھیلنے کی، تو وہ چھوٹی سکینہ کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں۔ بی بی آپ کو کھیلنے کو تو نہ ملا، ہاں بی بی آپ کو شمر کے تماچے ملے، آپ کو تازیانے ملے، بی بی ہم آپ کے لیے کھلونے لے کے آئے ہیں۔ یہ طالب علم کہتے ہیں میں جب روزے میں گیا میں بی بی کی زیارت کر رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 6 سال کا بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا ہے، وہ اس کو بی بی کی زری پر ڈالنا چاہتا ہے، لیکن بچہ چھوٹا ہے، اس کپڑے کو زری پر نہیں ڈال پاتا۔ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا بیٹا اس کپڑے کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کپڑے کو بی بی کی زری پر ڈالنا ہے۔ میں نے سوال کیا بیٹا جو بھی سکینہ کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ بی بی کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے، یہ سفید کپڑا کیوں لے کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے اے شیخ تجھے نہیں معلوم، میرے ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب سکینہ کو دفن کیا گیا سکینہ کو کفن نہیں ملا، سکینہ کو خونی کتے میں سید سجاد نے دفن کیا، میں سکینہ کو کفن دینے آیا ہوں۔ مرتبہ عطیہ کہتے ہیں جابر کی آنکھیں نہیں ہیں، جابر دیکھ نہیں سکتے. عطیہ کہتے ہیں جابر تم حسین کی قبر کے اوپر بے ہوش ہو گئے. ارے دیکھو شاید کوئی حسین کی قبر کی طرف آ رہا ہے. جابر اس ڈر سے شاید دشمن آ رہے ہو. عجیب ماحول ہے عزیزوں.
حسین کو دفنانے کے بعد بھی سکون نہ ملا. اب بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید دشمن حسین